هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے احکام قرآن۔ قرآن کریم فرقان حمید ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا احکامات دیتا ہے، ہم کن باتوں کے پابند ہیں، کیا کیا حکم ایسے ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے، یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ جو اس پروگرام میں بیان کی جاتی ہیں قرآن کریم فرقان حمید کو لے کر، کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو قرآن پاک میں یہ احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اور یہ بڑے ہی مرکزی احکامات ہوتے ہیں، اور کچھ احکامات ذیلی احکامات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کا رکوع ہے، نماز کا سجدہ ہے، نماز کی تکبیر ہے، یہ تمام کے تمام جو نماز ہے اس کے ذیلی جو ہے وہ احکامات ہیں۔ اور کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو خود ایک بڑا موضوع ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک بڑا موضوع آج جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے ہم نے، اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ کچھ زمین پر چھائے ہوئے اور کچھ بے پھیلے، اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے، اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی میں الگ، کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے اور اس کا حق دو جس دن کٹے، اور بے جا نہ خرچو، بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں۔ جی محترم ناظرین کرام، آپ نے آیت مبارکہ سماعت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہ نعمتیں جو اس نے کھیتی کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، باغات کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ دیا ہے تو بندوں کو بھی کہا ہے کہ بندے بھی اللہ کے اس دیے ہوئے سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جی ہاں، جس طریقے سے سونے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، چاندی کی زکوٰۃ ہوتی ہے، مال تجارت کی زکوٰۃ ہوتی ہے، روپے پیسے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ایک زکوٰۃ وہ ہوتی ہے جو فصلوں پر ہوتی ہے، جو کھیتیوں پر ہوتی ہے، اسے عشر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس زکوٰۃ کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت کون کون سے نکات ایسے ہیں جن پر گفتگو کی جائے گی، آئیے ان نکات کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، مذکورہ آیت مبارکہ کے تحت بیان کیے جانے والے نکات۔ آیت مبارکہ میں بیان کردہ حکم کا اجمالی خلاصہ۔ اللہ پاک نے پھلوں کی کھیتی کی نعمت کو بیان فرمایا ہے۔ فصل کی زکوٰۃ عشر ہے۔ اسراف نہ کرنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ زمین کی 3 اقسام اور عشر کے احکام۔ عشر کس پیداوار پر ہے؟
عشر کی مقدار کیا ہے؟ کن چیزوں پر عشر نہیں؟ عشر ساکت کب ہوتا ہے؟ پہلا ہمارا نقطہ ہے اس آیت مبارکہ کے جو مضامین ہیں اس کا خلاصہ۔ ایک خلاصہ تو یہ ہے کہ فائدہ اٹھانا اور فائدہ پہنچانا، اور پھر فائدہ اٹھانے میں تجاوز سے نہ بڑھنا، یہ وہ تین باتیں ہیں جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئیں۔ پہلے مرحلے پر اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کو ذکر کیا ہے، اور دوسرے مرحلے پر اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بندوں کو یہ کہا ہے کہ جب یہ تمہارے کھانے کی چیزیں ہیں، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، تم پھلوں کو، کھیتیوں کو بیچ کر فائدہ اٹھاتے ہو، ان سے انتفاع اٹھاتے ہو، تو پھر اس کی جو زکوٰۃ ہے، اس کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرو۔ اور تیسری جو بات ہے وہ بیان کی گئی ہے خرچ کرنے کے تعلق سے، کہ اسراف نہ کرو۔ اس مقام پر اسراف سے کیا مراد ہے، اس کی کیا تفسیر ہے، اس میں ائمہ جو تفاسیر ہیں، جو خاص طور پر تابعین ہیں یا تبع تابعین ہیں، ان کے کیا اقوال ہیں، اس تعلق سے تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اگلے نقطے پر کہ اس آیت مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے جو اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے وہ کس پیارے انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اگائے ہیں، لگائے ہیں، تمہیں دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پیدا کرتا ہے باغات کو۔ کچھ باغات وہ ہوتے ہیں جو زمین پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے تنے نہیں ہوتے، ان کے درخت نہیں ہوتے، جیسا کہ انگور کے جو باغات ہیں یہ ایسے باغات ہیں کہ جس کی جو ہے تنے نہیں ہوتے لیکن زمین پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا کچھ باغات وہ ہیں کہ جو پھیلے ہوئے نہیں ہوتے، مفروش نہیں ہوتے۔ مفروش مطلب زمین پر بچھے ہوئے ہونا۔ اب جیسا کہ تنے والے جو درخت ہوتے ہیں، خواہ وہ کیلا ہو، خواہ وہ آم ہو، دیگر جو درخت ہوتے ہیں ان پر لگنے والے جو پھل ہیں، ان کے جو باغات ہیں وہ بچھے ہوئے نہیں ہوتے۔ فرمایا والنخل والزرع، اللہ رب العزت نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے کھیتیاں بھی ہیں، جو کھجور کے باغات ہیں وہ بھی ہیں، اور یہ اس انداز پر ہیں مختلفاً اکلہ، کہ ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے۔ ایک تو امرود اور موسمی کا ذائقہ الگ ہے، اور پھر موسمی کے بھی ذائقے الگ ہیں، آم کے بھی ذائقے الگ ہیں، الگ الگ ذائقے کے آم ہیں۔ یعنی کہلاتا ایک چیز ہے کہ آم، لیکن سندڑی آم کا ذائقہ کچھ اور ہوگا، تو جو دیسی آم ہے اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا، سرولی آم کا ذائقہ کچھ اور ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کے اندر بھی مختلف ذائقے رکھے ہیں۔ فرمایا والزیتون والرمان، اور یہ بھی ایک تعجب کی چیز ہے کہ ایک پھل ہے اس کا نام زیتون ہے، اور ایک پھل ہے اس کا نام انار ہے۔ فرمایا متشابہ وغیر متشابہ، لیکن عالم یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں کچھ چیزوں میں مشترک ہیں اور کچھ چیزیں ان کی الگ ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ پتے جو ہیں وہ ان دونوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ زیتون کے درخت کے پتے اور انار کے درخت کے پتے، اب میں نے تو دیکھے نہیں ہیں دونوں درخت، تو جو کتابوں میں پڑھا وہ بیان کر رہا ہوں۔ ان کے پتے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن پھل بالکل الگ ہیں۔ انار انار ہے اور زیتون زیتون ہے، ان کے فوائد الگ ہیں، ان کے ذائقے الگ ہیں، ان کی خاصیتیں الگ ہیں۔ تو کھیتی کے تذکرے کو اللہ رب العزت نے ایک تفصیل کے ساتھ بیان کیا، ایک ایسی تفصیل جس میں بندہ سبق سیکھ سکے، بندہ اس نعمت کا احساس کر سکے، بندہ ان چیزوں کے خواص کی طرف، ان میں جو چھپے ہوئے ذائقے ہیں، قوتیں ہیں، وٹامنز ہیں، ان کی طرف جستجو میں آگے بڑھے۔ اس لیے ان چیزوں کو الگ الگ کر کے جدا گانا انداز میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور پھر آخر میں فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ پھل دیں، ان کے پھل تمہارے لیے حلال ہیں، مباح ہیں، تم ان کے پھلوں سے فائدہ اٹھاؤ۔
تو یہ وہ بیان تھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے اس حصے میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ نعمتیں کس کس انداز کی ہیں اس انداز کو بھی اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اب آتے ہیں آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کی طرف۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جس دن کھیتی کٹنے کا دن ہوتا ہے، کھیتی کاٹی جاتی ہے، اناج نکالا جاتا ہے یا پھل توڑے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اس دن یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، اے کسانوں، اے زمینداروں، اے کاشتکاروں، جس کی یہ فصل ہے، جو فصل کا مالک ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس فصل کا حق ادا کرے۔ سورہ انعام آیت نمبر 141، اس میں واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ فصل کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، کس انداز پر نکالی جائے گی، اس کی تفصیل احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس زمین کو آسمان یا چشموں نے سیراب کیا، چشمے ہو گئے یا نہریں ہو گئیں، یا عشری ہو یعنی نہر کے پانی سے ہو، اسے سیراب کیا جاتا ہو، اس میں عشر ہے، یعنی جتنی بھی فصل نکلی ہے، 100 من اگر نکلی ہے تو 10% جو ہے وہ اب مستحقین زکوٰۃ کو دی جائے گی، جو فقراء ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں، ان پر وہ صرف کی جائے گی۔ فرمایا جس زمین کے سیراب کرنے کے لیے جانور پر لاد کر پانی لایا جاتا ہو، اس میں نصف عشر ہے، یعنی 5% جو ہے اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ دو قسمیں بیان کی گئیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر اس شے میں جسے زمین نے نکالا عشر یا نصف عشر ہے۔ کچھ چیزیں مستثنیٰ ہیں، ان کی تفصیل بیان کی جائے گی، ورنہ یہ ہے کہ جو بھی فصل ہے اس میں یا تو عشر نکالا جائے گا یا پھر نصف عشر نکالا جائے گا۔ ابھی ہم عشر کے مسائل اور اس کی باریکیوں کی طرف نہیں جا رہے، آیت مبارکہ کی تکمیل کر رہے ہیں۔ آیت مبارکہ کے 2 حصے آپ نے سماعت کیے، ان 2 حصوں کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے حصے کے اندر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، دوسرے حصے کے اندر فصل پر جو زکوٰۃ ہے اس کا بیان فرمایا، آخری حصے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اے لوگو اسراف نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بے جا خرچ نہ کرو۔ اس موقع پر یعنی اسراف کی ایک موٹی سی تعریف تو یہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضیہ شریف جلد اول میں غالباً بہت تفصیل کے ساتھ وضو کے پانی کے تعلق سے آپ بحث فرما رہے تھے، اور وہاں بہت تفصیل کے ساتھ اسراف، اس کی جزیات، کس چیز کو اسراف کہیں گے، کس کو نہیں کہیں گے، اس کا بہت تفصیلی بیان فرمایا ہے۔ وہ مقام پڑھنے سے لائق رکھتا ہے۔ موٹی سی تعریف اسراف کی یہ ہے کہ وہ کام، یعنی کوئی چیز خرچ کرنی ہے آپ نے، وہ ایسا ہے، وہ موقع ایسا ہے کہ نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے، دونوں فائدے نہیں ہیں۔ اچھا، بعض لوگ جو ہیں وہ زینت کو اسراف کہہ دیتے ہیں، حالانکہ زینت خود ایک فائدہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے رنگ کیا ہوا ہے، پردے لگائے ہوئے ہیں، پھر ڈیکوریشن کیا ہوا ہے، یہ ایک فائدہ ہے، اس کا بھی یہ ضائع نہیں کہلائے گا، اسراف نہیں کہلائے گا۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی جتنے پیسے تھے اس کے مطابق خرچ کیے جاتے، دیکھ کر خرچ کیا جاتا، لیکن اسراف نہیں کہیں گے۔ اسراف جو گناہ ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ اس کام میں نہ دینی فائدہ ہو اور نہ ہی دنیاوی فائدہ ہو۔ تو جب کسی کام میں دینی اور دنیاوی فائدہ دونوں نہیں ہیں تو وہ اسراف نہیں کہلائے گا۔ مثال کے طور پر شادیاں ہوتی ہیں تو لائٹنگ لگائی جاتی ہے، تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ اسراف ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک زینت ہے، سجاوٹ ہے، اس کا بھی ایک موقع ہے، اس کا بھی ایک محل ہے،
کوئی بھی اسے اسراف نہیں کہتا، اور یہی وجہ ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، یوم وطنی آتا ہے تو اس دن بھی ہم گھروں کو سجاتے ہیں، تو وہ ایک خوشیوں کا اظہار کا موقع ہوتا ہے، ایک اس کا فائدہ ہے، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، ایک بینیفٹ ہے۔ لیکن جب کوئی کام ایسا ہو نہ اس کا دنیاوی فائدہ ہو نہ اس کا دینی فائدہ ہو، اور ایسے موقع پر وہ کام کیا جائے، وہ جو موقع ہے اسے اسراف کہتے ہیں، اور مال کو اسراف کے مواقع پر خرچ کرنا یہ حرام ہے، ضائع کرنا ہے۔ جیسا کہ کھانا کھانا ہے، ایک شخص جو نا پلیٹ اتنی ساری بھر لے گا، آدھا چھوڑ دے گا، اب وہ جو چھوڑ دیا مال وہ ضیاء مال ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مال کو حرام کام میں لگانا، شراب نوشی کرنا، زنا میں لگانا، جوئے پر لگانا، سال نو کی آمد ہے تو جو نیو نائٹ ایئر ہوتی ہے اسے لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ عیش و عشرت میں بعض لوگ گزارتے ہیں، تو وہ جو سارا پیسہ ہوتا ہے ان کا وہ اسراف ہے۔ حرام میں جو پیسہ لگے گا وہ اسراف ہے۔ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کبھی خیر نہیں ہوتی، اور لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں ہوتا۔ بندہ مساکین پر، محتاجوں پر، غربا پر پیسے خرچ کر رہا ہے تو لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں اسراف نہیں ہوتا۔ حاتم طائی ایک مرتبہ پیسے خرچ کر رہا تھا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ حاتم طائی کو کسی شخص نے کہا کہ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کبھی بہتری نہیں ہوتی، تو حاتم طائی نے جواب دیا کہ لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں ہوتا۔ خیر ایک محاورے کے طور پر جملہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، ورنہ کافر کے قول فعل سے حجت نہیں اپنائی جاتی، دلیل نہیں پکڑی جاتی۔ حاتم طائی مسلمان نہیں تھا، البتہ یہ ہے کہ اس کا جو بیٹا تھا عدی، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہیں، وہ اسلام لائے اور نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی، اور جمال محمدی میں یا شان محمدی پروگرام میں ہم نے تفصیل کے ساتھ ان کے اسلام لانے اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا پورا واقعہ بیان کیا تھا۔ یہاں اسراف سے کیا مراد ہے؟ مختلف اقوال ائمہ مفسرین نے بیان کیے۔ امام سدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اگر کل مال خرچ کر ڈالا، عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑا، خود فقیر بن بیٹھا، تو یہ بھی تجاوز ہے، اعتدال کی راہ نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تو اپنے پیچھے گھر والوں کے لیے کچھ نہ چھوڑے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے۔ تو صدقے کی یہ صورت بھی اعتدال پر مشتمل نہیں ہے کہ بندہ سب کچھ صدقہ کر دے، گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے 500 درخت ایک دن میں صدقہ کر دی، سارا کا سارا ان کا جو پھل تھے سب چیزیں صدقہ کر دیں، اور گھر میں کچھ بھی نہ لے کر آئے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس طرح خرچ کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی۔ ایک قول یہ ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر صدقہ دینے ہی سے ہاتھ روک لیا جائے، یعنی فائدے تو اٹھاتے رہیں، فصل لگائی، فائدہ اٹھایا، ارے یہ بیج جب ڈالا جاتا ہے، اگر بیج سے کومپل ہی نہ پھوٹے، کومپل سے پودا ہی نہ بنے، پودے میں وہ فصل ہی نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ کے چاہنے سے چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کی نعمتیں حاصل کرتا ہے لیکن جو صدقہ ہے اس پر جو زکوٰۃ ہے اس سے ہاتھ روک لیتا ہے، تو یہاں اس کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ اللہ کی اطاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جائے وہ قلیل ہو جب بھی اسراف ہے۔ اور امام زہری کا قول یہ ہے، اور یہ بڑا کمال کا قول ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ معصیت میں خرچ نہ کرو۔ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، مال و اسباب دیا ہے، اگر گناہ کے کاموں میں خرچ کرو گے، معصیت میں خرچ کرو گے، حرام کاموں میں خرچ کرو گے، تو یہ اسراف کہلائے گا۔ اور بھی اقوال جو ہیں وہ مفسرین نے بیان کیے ہیں۔
آگے چلتے ہیں اگلے نقطے کی طرف۔ اس آیت مبارکہ کا جو ایک مرکزی نقطہ ہے وہ ہے فصلوں پر جو زکوٰۃ عائد ہوتی ہے اس زکوٰۃ کا بیان اور عشر کا بیان۔ اب عشر کے لیے سب سے پہلے تو زمینوں کی کچھ اقسام ہیں جو فقہاء کرام نے بیان کی ہیں۔ 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جسے عشری زمین کہتے ہیں، ایک زمین وہ ہوتی ہے جو خراجی کہلاتی ہے، اور ایک زمین وہ ہوتی ہے نہ عشری ہوتی ہے اور نہ ہی خراجی ہوتی ہے۔ پہلی جو قسم ہے عشری زمین، اور جو تیسری ہے کہ نہ عشری ہے نہ خراجی، اس پر جو ہے وہ عشر ہوتا ہے۔ خراجی میں تفصیل ہے، بہت مفصل تفصیل ہے۔ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس موضوع پر تفصیلی ایک رسالہ ہے جس میں جو ہندوستان کے مزارع ہیں ان پر عشر ہے یا نہیں ہے، اس کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل کے ساتھ تحقیق فرمائی ہے، تو ہم اس کی باریکیوں میں یہاں نہیں جا رہے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ عشر کس پیداوار پر ہے، کس پیداوار پر عشر ہے۔ زمین سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی لگایا جائے، خواہ آپ بانس لگائیں، گنا لگائیں، آپ جو ہے گندم لگائیں، آم لگائیں، زمین سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو کچھ لگائیں گے وہ جتنا نکلے گا، کم نکلے زیادہ نکلے، اس پر لا محالہ عشر ہوگا۔ چند چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا گھر ہے اور گھر کے صحن میں جو ایک ہاؤس گارڈن ہوتا ہے اس میں اس نے کچھ سبزیاں لگا لیں یا پھول لگا لیے تو اس پر عشر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قبرستانوں میں چیزیں اگاتی ہیں ان پر بھی عشر نہیں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو فصلیں ہوتی ہیں جو زمین میں کاشت کی جاتی ہے وہ کم ہو یا زیادہ، کوئی بھی مقصد ہو، بہرحال اس پر عشر ہے۔ عشر کی مقدار کیا ہے؟ مقدار کہہ لیں یا شرائط کہہ لیں آپ، چند اہم مسائل میں یہاں بیان کرتا ہوں۔ عشر کی مقدار تو آپ سن چکے ہیں کہ نہری جو زمین ہے بارش کے پانی سے، چشموں کے پانی سے ہو رہی ہے تو اس پر جو ہے وہ عشر ہے، 10واں حصہ ہے، یعنی 10% ہے۔ اور خرید کر پانی جو لایا جاتا ہے اس پر جو ہے وہ 5% نکالنا، یہ عشر کہلاتا ہے، اس کی زکوٰۃ وہی ہے۔ اب عشر کے اندر نہ امیری دیکھی جاتی ہے نہ فقیری دیکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک غریب آدمی ہے، اس نے کرائے پر زمین لی، زمین کا بھی مالک نہیں ہے، کرائے پر لی، جسے ہم عرف عام میں مقادہ کہتے ہیں، وہ بھی عشر ادا کرے گا۔ بے شک اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، بے شک وہ خود مستحق زکوٰۃ ہو۔ عشر کے اندر نہ کوئی نصاب ہے، نہ امیری نہ غریبی، نہ اتنا مال ہو اتنا مال ہو۔ جس طریقے سے قربانی میں تفصیل ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ میں تفصیل ہے، جس طریقے سے حج میں تفصیل ہے، لیکن یہاں سب پر کمپلسری ہے، جو کچھ آمدنی حاصل ہوئی ہے اس پر نصف عشر یا عشر واجب ہوگا۔ اخراجات بھی نہیں نکالے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب اخراجات نکال کے، کھاد کا خرچہ نکال کے، ہاری مزارے نکال کے، پھر کتنے کی فصل پڑی کتنے کی بکی، نہیں، ٹوٹل پر عشر نکالا جائے گا، یہ حکم ہے۔ اسی طریقے سے نہ سال کا گزرنا شرط ہے، ایک سال میں 2 فصلیں ہوتی ہیں تو دونوں پر عشر نکالا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نہروں پر تو ہم جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں اور ہم سے لگان لیا جاتا ہے، تو وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے، پانی کی قیمت نہیں ہوتی ہے، ورنہ پانی اتنا سستا نہیں آتا ہے۔ تو نہری جو پانی ہے وہ ٹیکس یا لگام کی وجہ سے خریدا ہوا پانی نہیں کہلائے گا، بلکہ ایسی جو زمینیں ہیں اس پر عشر ہی ہوگا، یعنی جو 10% ہے وہ نکالنا ہوگا۔ آج کل جو ہے وہ پورے ملک کے اندر تقریباً گندم کی کاشت ہو رہی ہے، اور سندھ کے اندر تو امید ہے کہ ان کی جو ہے وہ جو پودے ہیں وہ بھی ظاہر ہو چکے ہوں گے، بالیاں بھی ہو سکتا ہے بعض علاقوں میں نکل آئی ہوں، تو گندم ٹھیک ٹھاک ہمارے ہاں سے نکلتی ہے، اور ہمارا ملک زرعی ملک ہے۔ اگر ہر کسان، ہر زمیندار، ہر مزارع جس کی فصل ہے، اب اس کے اندر بھی تفصیل ہے، اب کسی نے کرائے پر زمین لی ہے تو زمین کا مالک کوئی اور ہے، عشر اس پر نہیں ہے، لیکن جس کی فصل ہے، فصل کا جو مالک ہے وہ جو ہے عشر ادا کرے گا۔ بٹائی میں دونوں ادا کریں گے، مقادے میں کرائے پر لینے والا ادا کرے گا،
تو جو بھی زمین کا مالک ہے وہ عشر ادا کرنا شروع کر دے تو گاؤں میں، دیہاتوں میں، کچی آبادیوں میں کہاں غربت رہے گی؟ جس کے پاس سال کے دانے آ جائیں گے، اس سے بھی زیادہ بلکہ آ جائیں گے۔ آج کل جناب امپورٹ ہوتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے، موسمی کا موسم ہے، مالٹے کا موسم ہے، کنٹینر کے کنٹینر جا رہے ہوں گے، نہ جانے کیا کیا چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں، ہمارے گندم تک ایکسپورٹ ہوتی ہے، کپاس جا رہی ہوتی ہے، آ بھی رہی ہوتی ہے اور جا بھی رہی ہوتی ہے۔ دنیا بھر کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں یہ اگتی ہے، جس علاقے میں یہ پیدا ہوتی ہے، غربت اگر ہے تو ان علاقوں کے اندر ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے۔ اس سے پیسہ بنائے فیکٹری والا، پیسہ بنائے ایکسپورٹر، پیسہ بنائے بڑا ذمہ دار، اس کی گاڑیاں ہوں، اس کے لہلاتے کھیت ہوں، اس کے پاس بنگلے ہوں، اس کے پاس بڑھ کر ایک چیزیں ہوں، لیکن اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے کہ اس فصل کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، وہ حق ہم ادا نہ کریں، اور پھر ہم یہ چاہیں کہ معاشرے میں انقلاب آ جائے، معاشرے میں بہتری آ جائے، معاشرے سے غربت دور ہو جائے، تو بھئی آپ اپنے گاؤں سے، اپنے دیہات سے تو غربت دور کریں۔ اگر ہر زمیندار عشر نکالنا شروع کر دے تو گاؤں کے اندر فری میں ڈسپنسری چل رہی ہو، گاؤں کے اندر فری میں لنگر کھانا چل رہا ہو، گاؤں کے لوگ کوڑی کوڑی کے محتاج نہ رہیں، تو نہ جانے کیسا ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب کارل مارکس نے یہ نظام دیا، تو فلاں نے یہ نظام دیا، تو گورے نے یہ نظام دیا، تو کالے نے یہ نظام دیا۔ ارے قرآن کا نظام موجود ہے، ہمیں کسی کے نظام کی کیا حاجت ہے؟ ہمارا نظام تو ایک ایسا نظام ہے جس میں مالکانہ حقوق بھی ہیں، سرمایہ دارانہ جو نظام ہے اس کی بھی کوئی مذمت نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اس کا مالک ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن تقاضا اس بات کا ہے کہ اللہ کا حق ادا کیا جائے، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ پورا کیا جائے۔ تو زمینوں پر عائد ہونے والا عشر ہو یا کاروبار اور دیگر چیزوں پر عائد ہونے والی زکوٰۃ ہو، اگر اس نظام کو اپنا لیا جائے تو یقین مانیے ہمارے ملک سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر عشر نہیں ہے، جیسا کہ خود رو جھاڑیاں ہیں، زمینوں کے اندر خود بخود اگاتی ہیں، کوئی انہیں اگاتا نہیں ہے تو ان پر عشر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خود رو گھاس ہوتا ہے، خود بخود اگایا ہے وہ، اس پر بھی عشر نہیں ہے۔ کھجور کے پتوں پر نہیں ہے، گندم پر ہے، گندم کے بھوسے پر نہیں ہے۔ کتنی آسانیاں دیکھیے، گندم کا بھوسا کتنا نکلا ہے، اس پر عشر نہیں ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں عشر جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی عشر جو ہے وہ اب نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر فصل اگائی، اب قدرتی آفات بھی آتی ہیں، بعض کا سیلاب آ جاتا ہے، ٹڈیاں آ جاتی ہیں اور ایسے ایشوز آ جاتے ہیں، ساری فصل جو ہے نا ہلاک ہو گئی، عشر نہیں ہے۔ اگر کچھ بچ گیا ہے، اگرچہ کہ تھوڑا سا بچا ہو، اس پر عشر ہوگا۔ پہلے عشر نکالا جائے گا، پھر اس چیز کو استعمال کیا جائے گا۔ فقہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ عشر نہیں نکالا، اس چیز کا جو کھانا ہے وہ حلال نہیں ہے، اس کے لیے وہ حلال نہیں ہوتا وہ کھانا، یعنی اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے۔ تو جہاں زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد ہیں، نہ ادا کرنے کے نقصانات بھی ہیں۔ اب ادا کیسے کیا جائے؟ اب جو نکالتے ہیں، جنہوں نے نکالنے کا سوچا ہے، وہ تو بہت سارے مسائل پوچھتے ہیں، بہت ساری باریکیاں وہ پوچھتے رہتے ہیں۔ جس نے نام ہی نہیں سنا، کبھی قرآن ہی نہیں پڑھا، کسی نے بتایا ہی نہیں ہے اس کو کہ جناب فصلوں پر بھی عشر ہوتا ہے، وہ تو حیران ہوتا ہے، اچھا فصلوں پر بھی زکوٰۃ ہے، اس پر بھی کوئی عشر ہے۔ تو جب آپ نکالنے جاتے ہیں تو اب نکالتے ہوئے بھی کئی سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں، کئی موضوعات ایسے ہیں پوچھے جاتے ہیں، ان کی تفصیل ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی حساب کیسے کریں؟ ہوتا ہے فصلیں آتی رہتی ہیں، جیسے آم ہے، ایک ساتھ درختوں سے نہیں اترتا، جو تیار ہوتا گیا وہ اترتا گیا۔ چھوٹا بڑا آم ہوتا ہے، جو کچھ چھوٹا رہ جاتا ہے، کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ تو بھئی جتنا نکلا ہے اس کا عشر ادا کر دیں، پھر جتنا نکلے اس کا عشر ادا کر دیں، 10% ادا کر دیں، تول کے ساتھ حساب کر لیں۔ بعض اوقات بہت بڑی فصل ہوتی ہے، ساری کا وزن کتنا ہے، کیسے تولیں کہ عشر ادا کریں؟ اندازہ لگائیں کہ بھئی اتنی ہوگی، ٹھیک ہے، زیادہ بھی چلے گی تو ایشو نہیں ہے، اندازے سے وہاں نکالا جائے گا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب عشر کے اندر کیا وہ فصلیں نکالنا ضروری ہے یا پھر اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، جو اس کا مارکیٹ ریٹ ہو اس کے مطابق اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے؟
اب عشر کا جو محل ہے، موقع ہے، وہ کیا ہے؟ عشر کہاں دیا جا سکتا ہے؟ عشر جو ہے اس کا وہی استعمال ہے جو زکوٰۃ کا استعمال ہے۔ شریعت مطہرہ نے غربت کی ایک لکیر کھینچ دی ہے کہ اس لکیر سے جو نیچے ہوگا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ صدقات واجبہ کا مستحق ہے۔ اس سے جو اوپر ہوگا، جس کے پاس کچھ مال ہے، اسے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو عشر کا جو حق ہے وہ انہی لوگوں کا ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جن کی آمدنی نہیں ہے، جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت یا مالیت دیکھی جائے یا چاندی دیکھی جائے، اس کے برابر زائد ضرورت چیزیں نہیں ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، ان کو عشر کی رقم دی جائے گی، اور وہ لوگ جو ہیں وہ عشر کی رقم جو ہے وہ استعمال کریں گے، ان کو مالک بنایا جائے گا۔ دینی مدارس ہیں، اس میں بھی بچے پڑھتے ہیں، اس میں بھی کثیر ایسے یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی یہاں ہوتی ہے، جو بھی طریقہ ہے اس کا خاص، اس کے ذریعے اسی طریقے سے یہاں بھی عشر لگ سکتا ہے۔ بعض گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے کہ مسجد کا جو امام ہے، فصل آئے گی تو اس کو فصل دے دیں گے، اس کی تنخواہ ہوتی ہے، بے تنخواہ میں آپ کو ہم دانے دیں گے، فصل دیں گے۔ تو اگر آپ نے تنخواہ میں مقرر کیا ہوا ہے اس کو دینا، تو وہ تو عشر نہیں کہلائے گا۔ معاوضے کے طور پر جو چیز دی جا رہی ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ تو وہ ہوتی ہے جو بلا معاوضہ دی جاتی ہے، احسان اور تبرع کے طور پر دی جاتی ہے، حق اللہ کی ادائیگی کے طور پر دی جاتی ہے۔ تو اس مسئلے کو بھی سامنے رکھا جائے۔ اور بھی بہت سارے عشر کے مسائل سامنے آئیں گے۔ جب بندہ ایک کام کی ادائیگی کرنے لگتا ہے تو 3 مرحلے ہوتے ہیں کم از کم۔ ایک تو بنیادی معلومات کا جاننا، پھر ایک مکمل تھیوری کا جاننا، پھر پریکٹیکل۔ جو پریکٹیکل میں جائے گا تو کئی مسائل اس کے سامنے آئیں گے۔ تو علماء اہل سنت موجود ہیں، دارالفتہ اہل سنت موجود ہے، آپ کسی وقت رابطہ کر کے عشر کے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ ہم نے کئی پروگرام کیے ہیں، ان پروگراموں میں تفصیلات بیان کی ہے، یوٹیوب چینل ہے، اس پر بھی عشر کے حوالے سے کئی کلپ موجود ہیں، کئی مسائل موجود ہیں۔ اس پروگرام کو سننے سے بھی عشر کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں یہ آپ کو پتہ چلیں گے۔ بہار شریعت 5واں حصہ، اس کا مطالعہ کریں، اس میں بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے کہ عشر کے کیا مسائل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔